بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عقیدتنا فی صفاتہ تبارک و تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں۔ صفات کی بلا صفات ثبوتیہ بھی ہوتی ہیں اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ صفات سلبیہ جن صفات کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے سلب کرنا ضروری ہے، جو انسان کے ساتھ مخلوقات کے خاصے ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ان کا سلب کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ صفات یہ 7 نمبر سبق، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں اس درس میں وہ کہیں گے کہ صفات ثبوتیہ جو ہیں ان کی بھی 2 اقسام ہیں۔ صفات ثبوتیہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ حقیقیہ ذاتیہ، صفات ثبوتیہ اضافیہ۔ بعض صفات ثبوتیہ ہیں جو حقیقیہ ذاتی ہیں، بعض ہیں جو اضافی ہیں، اضافی یعنی نسبتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حقیقی ہیں یعنی جو ذات سے جدا نہیں ہے، فقط خدا کے لیے، وہ بھی دوسری بھی خدا کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو ذات سے جدا نہیں ہے۔ اضافیہ جو پائی جاتی ہیں اللہ میں لیکن بالنسبت پائی جاتی ہیں، بالنسبت نہیں پائی جاتی ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں۔ حقیقیہ مثلا خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کا ارادہ اور خدا کا غنی ہونا، یہ خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ جب سے ذات ہے یہ صفات بھی ہیں، یعنی یہ بھی نہیں، یہ بھی میں تعبیر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے ذات ہے یہ صفات ہیں۔ عین ذات عین علم ہے۔ جب سے اللہ ہے اللہ عالم ہے، جب سے ہے غنی ہے، جب سے ہے مرید ہے، جب سے ہے وہ کیا ہے، قادر ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ قادر ہونا صفت اس کی ذات سے الگ ہے اور مرید ہونا الگ ہے اور اس کا عالم ہونا الگ، نہیں، عین علم عین قدرت ہے، عین قدرت عین غنا ہے، عین غنا عین ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صفات کسی کی نسبت میں ہوں اور کسی کی نسبت میں نہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر وقت ہر بندے کے لیے، ہر جہت کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، غنی بھی ہے، مرید بھی ہے اور حی بھی ہے، حی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اضافیہ کی مثال مثلا خالقیت، رازقیت، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا۔ ولد رزق ہے یا نہیں ہے، پیسہ رزق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لباس رزق ہے یا نہیں ہے، مکان رزق ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو مکان دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، تو جس کو مکان دیا ہے اس کی نسبت مکان کا رازق ہے، جس کو نہیں دیا اس کی نسبت مکان کا رازق نہیں ہے۔ جس کو بچہ دیا ہے اس کی نسبت بچے کا رازق ہے، جس کو بچہ نہیں دیا اس کی نسبت بچے کا رازق تو نہ ہوا، یعنی اضافی نسبتاً صفات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا واضح یہ دونوں۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ صِفَاتَهُ تَعَالَى الثَّبُوتِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ الْكَمَالِيَّةَ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ثبوتیہ ہیں، حقیقیہ ہیں، کمالیہ ہیں، التي تسمى بصفات الجمال، دیکھا ثبوتیہ حقیقیہ، قید لگا دی، ثبوتیہ صفات اور حقیقیہ جو کمال کا موجب ہیں، اللہ میں کمال ہے، التي تسمى بصفات الجمال والکمال، ثبوتیہ حقیقیہ کو نام دیا جاتا ہے صفات جمال اور صفات کمال، کل علم والقدرت غنا والارادہ والحیات، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کی صفات ثبوتیہ حقیقیہ ہیں اور ان کو نام دیا جاتا ہے صفات جمال کا، ٹھیک نا۔ ہے یا کلھا عین ذات ہی، یہ تمام کی تمام اللہ کی عین ذات ہیں، عین ذات عین قدرت، عین قدرت عین علم، ٹھیک ہے نا۔ ولیست ہی صفات زائدۃ علیہا، یہ ایسی صفات نہیں ہے جو ذات سے زائد ہوں۔
ولیس وجودھا الا وجود الذات، ان کا وجود نہیں ہے مگر وہی وجود ذات ہے۔ ہماری نسبت کیا ہوتا ہے؟ ہماری ذات الگ ہے، ہمارا علم الگ۔ ہم ایک دن تھا کہ ذات تو تھی، عالم نہیں تھے، ایک دن تھا ذات تو تھی، ہم غنی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا عین ذات ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب سے ذات ہے تب سے غنی بھی ہے، تب سے عالم بھی ہے، تب سے حی بھی ہے، تب سے، ٹھیک ہے نا، مرید بھی ہے۔ فقدرتہ من حیث الوجود حیاتہ، اس کا قدرت قادر ہونا اس حیثیت سے ہے کہ اس کا وجود اس کی حیات ہے، وہ حیاتہ قدرت، اس کی حیات اس کی قدرت ہے۔ بل ہوا قادر من حیث الحی، وہ قادر ہے اس حیثیت سے کہ وہ حی ہے، وہ حی ہے اس حیثیت سے کہ وہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا اثنینیت فی صفات ہی و وجود ہی، ہاں اس کی وجود میں، صفات کے وجود میں اور ان کی صفات میں اثنینیت، دوہیت نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی حیات ہے، ایسا الگ الگ نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ عین ذات، عین علم، عین ذات، عین حیات، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ ہاکذا الحال فی سائر صفات الکمالیہ، اسی طرح حال ہے تمام ان صفات میں جو صفات اللہ کی حقیقی کمالیہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نعم ہے یا مختلفۃ فی معانیہا و مفاہیمہ، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بلا جب عین ذات عین صفات ہیں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ مرید ہے، اللہ غنی ہے، یہ الگ الگ نام کیوں دیا جاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نام نہیں، معانیہا و مفاہیمہا، معانی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے الگ الگ ہیں استعمال میں، لا فی حقائقہا و وجوداتہا، ان کی حقیقت اور وجود ان کا الگ الگ مختلف نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ لأنہ لو کانت مختلفتان فی الوجود، اگر یہ مختلف ہوتی وجود میں، وہی بحسب الفرض قدیمت و واجبت کا ذات، تو یہ بھی قدیم ہوتی ہیں اللہ کی طرح، جب سے اللہ ہے تب سے علم بھی الگ طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہے، مثلا تو اس کی باقی صفات بھی ساتھ ساتھ ہیں ذات کی طرح۔ لازمہ تعدد واجب الوجود، تو اس سے واجب الوجود کا متعدد ہونا لازمہ تھا کہ ڈھیر ساری واجب الوجود چیزیں ہیں، صرف اللہ واجب الوجود نہیں ہے۔ کہا تھا نا واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، تین وجود کی قسمیں۔ واجب الوجود کون ہے؟ جو کبھی ختم تھا، ہے، رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں تھا اور بنا ہے، تھا، ہے، رہے گا، ٹھیک ہے، وہ صرف واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ یہی کہا تھا نا۔ اگر کہیں کہ اس کا علم الگ، صفت الگ ہے، قدرت الگ ہے، باقی الگ صفتیں ہیں، اور یہ بھی تب سے ہیں جب سے اللہ ہے، تو یہ بھی قدیم، زیادہ قدیم لازم آئیں گے، قدیم متعدد ہو جائیں گے، واجب الوجود ہو جائیں گے، واجب الوجود متعدد ہو جائیں گے، ایک پھر اللہ نہیں رہے گا۔ ولن سلامت الوحدت الحقیقیہ، پھر وہ وحدت حقیقیہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو ہم نے کہا تھا حقیقتاً وحدت صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہذا ما ینافی عقیدۃ التوحید، اور اگر اس کے قائل ہو جائیں تعدد واجب الوجود کے، عقیدہ توحید کا یہ منافی ہے۔ ہم عقیدہ توحید میں کیا کہتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہی واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک، وہی واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے۔ وَأَمَّا صِفَاتُ الثُّبُوتِیَّہ الْإِضَافِیَّہ، وہ صفات جو ثبوتیہ تو ہیں لیکن اضافیہ ہیں، کالخالقیت والرازقیت، ٹھیک ہے نا، والتقدم والعلیت، کسی کے لیے علت بننا، کسی کے لیے، فَهِيَ تَرْجَعُ فِي حَقِيقَتِهَا إِلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، یہ ساری صفات اضافیہ پلٹتی ہیں اپنی حقیقت میں، کس کی طرف؟ ایک ہی صفت کی طرف، اور وہ صفت جو حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْقَيُّومِيَّةُ لِمَخْلُوقَاتِهِ، اللہ کا قیوم ہونا، قوام بخشنا مخلوقات کو، ٹھیک ہے نا۔ کبھی رزق کے ذریعے سے قوام بخشتا ہے، کبھی مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے سے، رزق کے اولاد کے ذریعے سے، کبھی رزق مال کے ذریعے سے، کبھی رزق کے مکان کے ذریعے سے، اور کبھی خالقیت کے ذریعے سے۔
وہی صفت واحدۃ، اور یہ قیومیت صفت واحدہ ہے، تنتزع منہا عدت صفات، اسی قیومیت سے بہت ساری صفات نکلتی ہیں، بے اعتبار اختلاف الآثار ملاحظات اور آثار مختلف کے لحاظ سے مختلف صفات اسی ایک صفت قیومیت سے نکلتی ہیں۔ وَأَمَّا صفات سلبیہ، بہرحال صفات سلبیہ، التی تسمى بصفات الجلال، جن کو نام دیا جاتا ہے صفات جلال کا۔ جلال کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ کہ اللہ جل جلالہ، یعنی اللہ ان سے بلند ہے، ان صفات سے اللہ بلند ہے، اس لیے ان کو صفات جلال کا نام دیا گیا ہے۔ فہی ترجع، یہ کون سی ہو جائے گی صفات جلال؟ صفات سلبیہ، یعنی اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ جسم یہ اعضاء نہیں رکھتا، اللہ حرکت نہیں کرتا، اس کی حرکت کی نسبت نہیں دی جا سکتی، سکون کی نسبت، حلول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، دیکھا نہیں، دکھائی نہیں دیتا، یہ ساری۔ فہی ترجع جمیعھا الی صلب واحد ہوا صلب الامکان عنہ، یہ ساری کی ساری صفات پلٹتی ہیں، کون سی ساری کی ساری صفات؟ صفات سلبیہ، ایک ہی صفت کی طرف، الی صلب واحد، ایک ہی صلب کی طرف، وہ کیا ہے؟ صلب الامکان عنہ، کہ اللہ سے امکان کی نفی کرو۔ یہ ساری چیزیں ممکن کا خاصہ ہیں نا، ممکن کا خاصہ ہیں، ممکن یعنی مخلوق، ممکن الوجود ہم ہیں مخلوق، یہ ممکنات کا خاصہ ہیں، جسم رکھنا، مکان، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے دکھائی دینا، اور چلنا پھرنا، حرکت، سکون، یہ کہ ممکنات کا خاصہ ہیں۔ تو ساری کی ساری صفتیں ایک ہی صفت کی طرف پلٹ رہی ہیں، وہ ہے صلب الامکان عنہ، اللہ سے امکان کو سلب کرنا۔ فإن صلب الامکان لازم ہو، اب صلب الامکان کا لازمہ کیا ہے؟ صلب الامکان، جب امکان کا سلب کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے، تو اس کا معنی بل معنی ہو صلب الجسمیت ہے، اللہ سے جسمیت سلب کرنا، و صورت ہے صورت کا سلب کرنا، والحرکت حرکت ہے حرکت کا سلب کرنا، و سکون ہے سکون کا سلب کرنا، و ثقل والخفت ہے ان کا سلب کرنا، وما الی ذالک، اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو مخلوقات کے خاصے ہیں، ان کو سلب کرنا اللہ سے، یہ ہے سلب الامکان، بل سلب کل نقص، ہر نقص کا سلب کرنا۔ ثم ان مرجع سلب الامکان ہے، یہ امکان کا سلب کرنا، یہ صفت پلٹتی ہے حقیقت میں کس کی طرف؟ الی وجوب الوجود، سلب امکان، جب امکان سالب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود واجب ہے، ممکن ہے، جب ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واجب ہے، واجب الوجود کی طرف پلٹتے ہیں، اور واجب الوجود کیا ہے؟ صفات سلبیہ میں سے نہیں ہے، صفات ثبوتیہ میں سے۔ تو پتہ چلا یہ ساری کی ساری صفات سلبیہ پلٹتی ہیں صفات ثبوتیہ والی اسی صفت واجب الوجود کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ سن لیں، پھر کل میں دونوں سبق آپ سے سنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ووجوب الوجود من الصفات ثبوتیت الکمالیہ، وجوب الوجود من الصفات ثبوتیت الکمالیہ، اس اور یہ جو وجوب الوجود ہے یہ صفات ثبوتیہ کمالیہ میں سے ہے، واجب الوجود ہونا۔ صفات سلبیہ ساری پلٹتی ہیں کس کی طرف؟ ایک سلب امکان کی طرف، سلب امکان پلٹتی ہے واجب الوجود کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے صفات سلبیہ پلٹتی ہیں صفات ثبوتیہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ فترجع صفات الجلالیہ السلبیہ آخر الامر الی صفات الکمالیت الثبوتیہ، بن نہایہ پلٹتی ہیں یہ ساری صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ کی طرف، ٹھیک ہے نا جی؟ واللہ تعالی واحد من جمیع الجہات، یعنی اللہ واحد ہے ہر جہت سے، لا تکثر فی ذات ہی، تکثر یا تکثر فی ذات ہی، اس کی ذات میں کثرت نہیں ہے، ولا ترکیب فی حقیقت الواحد صمد، اس ایک جو صمد ہے اس کی حقیقت میں ترکیب بھی نہیں ہے کہ وہ مختلف اچھا بعض قائل ہیں کہ ہے واحد لیکن وہ مرکب ہے، اجزاء سے مل کر ایک بنا ہے واحد
اجزاء سے مل کر بنا، مطلب ایسا بھی نہیں ہے، وہ واحد ہے، مرکب بھی نہیں ہے، اجزاء سے مل کر بھی نہیں بنا. نہیں بنا. ختم کر دیں یا کافی کافی ہے؟